नाज़रीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस दौरान अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी है, जिसके बाद नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से हमने राबता किया है सीनियर सहाफी और तज्जियाकार असद खरल से। जी सर, क्या कहना है आपकी इस गिरफ्तारी पर? जी, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी जो है जब लाहौर हाई कोर्ट से आज उनकी जमानत की जो दरखास्त थी वो खारिज हो गई और हाथा अदालत से ही नैब की टीम ने इनको गिरफ्तार कर लिया और अब नैब के दफ्तर में उनको पहुंचा दिया गया है और आज उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया जाएगा और कल उनको एहतसाब अदालत में जिस्मानी रिमांड के लिए नैब पेश करेगा। तो ये मैं बताता चलूं कि अब फिर जिस तरह नाजरीन देख रहे हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब इस गिरफ्तारी को फिर इंतकामी कार्रवाई से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी गिरफ्तारी जो है वो आमदन से जायद असासे, टीटीज, मनी लॉन्ड्रिंग और जिस तरीके से अरबों रुपए के असासे बनाए, किक बैक कमीशन और जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किक बैक कमीशन लिए गए, इस हवाले से नैब ने इनको गिरफ्तार किया है और इसी वजह से आज इनके वकला के जो दलाइल भी थे बड़े उन्होंने दिए, लेकिन नैब जो इनसे पूछ रहा है, नैब बार बार इनसे पूछ रहा है कि आपके ये जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह किसी की 17,000 है, किसी की 18,000 है, उनके अकाउंट्स के अंदर ये अरबों रुपए कैसे आ रहे थे। फिर इस तरह जो आपका जो 96 एज का घर है, जो नैब हुकाम ये दावा करते हैं कि ये घर जो है इसकी एक एक ईंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से, किक बैक कमीशन और करप्शन जो है उसके पैसे से ये घर तामीर हुआ है और इसके साथ साथ किस तरीके से 40 लाख रुपए जो आपने जाहिर किए इस तरह हमजा शहबाज और सलमान शहबाज की चंद लाख और चंद करोड़ असासे थे, लेकिन जो ही आप 2008 में दोबारा जब पाकिस्तान आए 8 से 13 तक उनके एहसासों में किस तरह कई हजार और कई 100 गुना इजाफा हो गया। किस तरीके से सलमान जो शहबाज है उनके अकाउंट्स के अंदर किस तरह अरबों रुपए आ रहे थे, किस तरह सलमान हमजा शहबाज जो है उनके पास किस तरह करोड़ों रुपए आ गए और आपकी अहलिया और आपकी साहबजादियां जो है उनके अकाउंट्स में और आपके दामाद जो है किस तरीके से वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहे। नैब जो है, नैब का ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी इसलिए अमल में आई है कि बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। खास तौर पर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये टीटी का केस है, इस हवाले से चूंकि उनको इस केस के अंदर ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब फैमिली के 6 लोगों समेत 16 इसमें मुल्जमान हैं, 4 इसके अंदर वादा माफ गवाह हैं और ये अरबों रुपए का केस है। सिर्फ 7 अरब तो जो टीटी स्कैंडल जो है उसका केस है। फिर इस तरह रमजान शुगर मिल जो है 9.5 अरब रुपए जो है ट्रांजैक्शन है, उसमें जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से किस तरह मुश्ताक चीनी, फजलदाद अब्बासी, किस तरीके से इनको CFO जो थे वो उस्मान, फिर ये कासम कयूम और फिर ये जो मुश्ताक चीनी और किस तरीके से ये सारे लोग जो उन्होंने जिस तरह बताया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें बहुत सारे लोग तो कैश बॉयज ने भी बताया किस तरीके से हम पैसे हमें आते थे। फिर मुश्ताक चीनी ने बताया कि किस तरह एक फर्जी मुआहदा बनाया गया, एक डील बनाई गई सलमान शहबाज और उसके दरमियान के जनाब ये पैसे जो है वो डीलर के तौर पर उसको जाहिर किया गया और फिर तरह वो जो पैसे देता था और उससे पैसे लिए जाते थे, किस तरीके से वो पैसे आते थे, फिर किस तरीके से बैंकों के अंदर उसको पैसों को रखा जाता था, फिर उन पैसों को निकाल के वो कैश में फिर वो सलमान शहबाज के हवाले किए जाते थे और किस तरीके से फिर बाहर पैसे ये हवाला हुंडी के तरीके भिजवा देते थे, फिर किस तरह बाहर से टीटीज लगती थी और बाद ऐसे लोगों के हवाले से भी टीटीज लगी जिनके पासपोर्ट ही अभी नहीं बने, बाहर जाना तो बड़ी दूर की बात है। और फिर इनके जो लोग थे, जो मुलाजमीन थे शहबाज शरीफ साहब के, सलमान शहबाज के, हमजा शहबाज के, किस तरह फिर गुड नेचर कंपनी और दूसरी और इस तरह मुख्तलिफ जो कंपनीज थी वो किस तरह से अहमद अली जो है वो मीडिया स्ट्रेटजी कंपनी जो है उसके हवाले से स्ट्रेटजी जो मीडिया है उसके पास होता था, वो CM सेक्रेटेरिएट में किस तरह बैठते थे जो अहमद अली हैं, फिर और इनके जो लोग थे करीब कुर्बो जवार के जो लोग थे
یہ کس طریقے سے اس سارے جو نیکسس کے اندر انوالو تھے. اب شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ لوگ جن کو قبل ازیں اس کیس میں گرفتار کیا گیا, ان کیسز کے اندر گرفتار کیا گیا, انہوں نے جو بیانات دیے ان سے کنفرنٹ کرانے کے لیے ان بیانات کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کا کیا موقف ہے, ان کی فیملی کا کیا موقف ہے, جو حمزہ شہباز نے بیان دیے, جو سلمان شہباز نے بیان دیے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے آگے رکھی جائیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ ساری چیزیں ہیں, آپ ان کے بارے میں وضاحت دیں. اس سے قبل ازیں جب نیب حکام نے شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ رہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان سے جب بھی سوال پوچھا جاتا تھا, ان کے سامنے جو ٹرانزیکشن رکھی جاتی تھی, جب ان کے سامنے بتایا جاتا تھا کہ یہ آپ کے ملازمین ہیں, یہ ادنا درجے کے ملازمین جو چند ہزار کی تنخواہ ہے, جو کرائے کے مکانوں پہ رہتے ہیں, یہ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آ رہے تھے, تو یہ پیسہ آپ کا ہے, کیا آپ ان کو نہیں جانتے؟ تو شہباز شریف صاحب جو ہے بجائے اس چیزوں کے جواب دینے کے وہ اپنی جو ہے کہانیاں سنانا شروع کر دیتے تھے کہ جناب میں نے اتنے ارب کی اس پروجیکٹ میں بجٹ کی, میں نے اورنگ ٹرین میں اتنی بجٹ کی, میں نے جناب اس منصوبے میں اتنی بجٹ کر دی, میں نے یہ کر دیا, میں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, میں نے پنجاب کے لیے بہت کچھ کیا ہے, تو جناب میرا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جناب میرا کوئی کام میں نے غلط نہیں کیا, میں تو بہت زبردست میں نے کام کیے ہیں. جناب نیب والے ان سے مختلف اسپیسیفک سوال پوچھتے تھے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے بڑکیں اور جناب اپنی ڈینگیں مارنا شروع کر دیتے تھے, اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو تشنگی تھی, یہ جو سوالات کے جواب تھے سٹل پینڈنگ تھے. تو نیب نے اس لیے کہا, ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ کی نیب کے پروسیکیوٹر نے کہ جناب جو اتنے سیریس کیسز ہیں ہم نے ان کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا ہے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے سکیں, اور جو بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے, اور ہم تاکہ ان کیسز کے اندر ریفرنس فائل کر چکے ہیں, کیونکہ مین انہوں نے اپنے عہدے کا نجائز استعمال کیا, ان کی فیملی کے لوگ ہیں, ان کے فرنٹ مین ہیں, ان کے عزیز و اقارب ہیں, خزانے کو کس طرح اس میں اربوں روپے کا نقصان پہنچایا, کس طرح منصوبوں کے اندر کک بیکس اور کمیشن لی گئی, اور کس طریقے سے یہ پیسہ پھر منی لانڈرنگ کا حوالہ ہنڈی کے ذریعے باہر بھیجا گیا, پھر کس طرح ٹیٹیز کے ذریعے پاکستان کے اندر آیا, اور ایسے ایسے لوگوں کے حوالے سے ٹیٹیز لگائی گئی جو کبھی پاکستان سے باہر جانا دور کی بات, ان کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے تھے. تو اب معاملہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کسی حوالے سے بھی گٹھ جوڑ نہیں کریں گے, اب یہ اس کو پھر سیاسی شہید بنانے کی کوشش کی جائے گی, اس کو سیاسی کیس نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ بنانے کی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے, جبکہ حقیقت میں کرپشن, کک بیک, لوٹ مار, منی لانڈرنگ کا یہ کیس ہے. لیکن نون لیگ اس کو جوڑنے جا رہی ہے, کبھی وہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ APC کے حوالے سے اس کو بات کرتے ہیں. تو یہ اب نون لیگ کا, یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی ان کا رہنما کرپشن کے اوپر پکڑا جاتا ہے, کک بیک کے اوپر پکڑا جاتا ہے, آمدن سے زائد احساسوں کے اوپر پکڑا جاتا ہے, کک بیکس, کمیشن اور سرکاری اپنے عہدوں کے نجائز استعمال کے حوالے سے پکڑا جاتا ہے, تو اس کو وہ سیاسی انتقام کا نام دیا جاتا ہے, نیب نیازی گٹھ جوڑ کا نام دیا جاتا ہے. اب حیران کن بات یہ ہے کہ اس میں جو بات کی جا رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف صاحبہ کی جانب سے کہ جناب عمران خان نے حکم دیا تھا کہ شہباز شریف کو, بھائی جب ان کی ضمانت ہائی کورٹ نے کینسل کی ہے, معزز جو بینچ ہے ہائی کورٹ کا جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے, اور جسٹس فاروق حیدر صاحب, انہوں نے جو آرگومنٹ ان کے وکلا کی جانب سے, شہباز شریف صاحب کی جانب سے اور نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے جو دلائل سنے, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ان کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے, کیونکہ نیب نے بتایا کہ ان کے خلاف جو ان کے پاس یہ الزامات ہیں اس کے حوالے سے ٹھوس شواہد ہے اور وہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اس لیے ان کی گرفتاری بے حد ضروری ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے انہی بنیاد پر, انہی آرگومنٹ دونوں اطراف سے جو فریقین کے سنے, ان کی ضمانت کینسل کی. تو اس کی بنا پر نیب پابند تھا کہ ان کو گرفتار کرتا ہے جب ان کی بیل کینسل ہو چکی ہے. تو اب اس کو یہ جوڑنا کہ جناب عمران خان صاحب نے, کیا عدالتیں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے متحد ہیں, یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے. ہمارے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے نون لیگ ہمیشہ اس طرح کا وتیرہ بناتی ہے, اور نیب بھی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. نیب نے اگر ان کو گرفتار کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کی جب عدالت سے بیل کینسل ہوئی, جب ان کی بیل خارج ہوئی, تو اس کے بعد نیب پابند تھا ان کو گرفتار کرنے کا. نیب نے اپنا جو اپنا کام ہے پورا کیا ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ جو نون لیگ کے ادھر شور مچاتے ہیں, شہباز شریف صاحب ساری چیزوں کے سوالوں کے, ان کرپشن کے, ان کے ٹیٹیز کے, منی لانڈرنگ کے,
کک بیکس کمیشن کے اربوں روپے کے جو اثاثوں کے یہ جواب دیں اور قوم کے سامنے یہ چیزیں رکھیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو نیب نے الزام لگایا کیا وہ ٹرانزیکشن موجود نہیں ہے, کیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, کیا وہ لوگ ان کے ملازمین نہیں تھے, کیا یہ اربوں روپے اس وقت نہیں بنا جب یہ اقتدار میں تھے, اس سے پہلے یہ پیسے ان کے پاس کیوں نہیں تھے جب اقتدار میں, اس کے بعد اچانک سے یہ رائز جو سارا کیا بزنس نے, تو اس میں یقیناً یہ بہت سارے سیریس چیزیں ہیں. اب اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو نیب کے آگے جواب دینا ہے, پریس کانفرنس سے, آپ کی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے یہ کیس جو ہے آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں, آپ کو وہاں پہ جواب دینا پڑے گا اور انہی کی بنا پر آپ کے پاس نیب کا فورم موجود ہے, وہاں اپنی بے گناہی ثابت کریں. آپ کے پاس احتساب عدالت جو ہے وہاں پہ آپ اپنی بے گناہی جا کے ثابت کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ہمارے ملک کے ادارے آزاد ہے, عدلیہ ہماری آزاد ہے. جب آپ کو ضمانتیں ملتی ہیں, جب آپ کو ریلیف ملتا ہے, جب آپ کے سزا یافتہ بھائی کو بھی باہر جانے کی یہی عدالتیں اجازت دیتی ہیں, آپ کی بھتیجی اور آپ کے بھائی صاحب جو ہے ان کی سزائیں جب کالعدم ہوتی ہیں تو وہ بھی یہی عدالتیں دیتی ہیں فیصلے. تو آپ یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے اس وقت آپ یہی اداروں کے اوپر دشنام ترازی شروع کر دیتے ہیں, اور جب اسی دور میں اسی حکومت میں جب انہی اداروں سے انہی عدالتوں سے آپ کو انصاف ملتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہماری عدلیہ آزاد ہے اس لیے ہمیں انصاف مل گیا, اور جب آپ کے خلاف کو بات آتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہماری عدالتیں دباؤ میں ہیں, ہمارا نیب دباؤ میں ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے, یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. تو اب عوام بھی جان چکے ہیں, دیکھتے ہیں اب شہباز شریف صاحب نیب کے سامنے اپنا کیا صفائی دیتے ہیں, کیا وضاحت پیش کرتے ہیں, کیونکہ پریس کانفرنس سے یہ ایک آئینی معاملہ ہے, ایک قانونی معاملہ ہے, یہ کیسز ہیں, کیسز کا جواب آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ دینا پڑے گا. ان چیزوں کو جو آپ کے اوپر الزامات ہیں, جو ایلیگیشنز ہیں, جو ایویڈنس ہے ان کو ریبٹ کرنے کے لیے آپ کو اسٹرانگ دلائل لانے پڑیں گے, ایویڈنس لانی پڑے گی, اپنی بے گناہی آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ اب یہ بالآخر یہ جو شور اس لیے مچا رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس جو نیب کے پاس پکی چیزیں ہیں, پکے ثبوت ہیں.